یہ نہ سمجھیں، اس روایت کی تشریح ہے کہ تمہیں اپنے ضعفاء کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے، اور فرمایا اگر تمہارے گھروں میں یہ رکوع کی حالت والے بوڑھے نہ ہوں جن کی کمر جھک گئی ہے، اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے، اور بے زبان جانور نہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر بارش کی طرح برستا۔ لہذا امیر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ غریب ہمارے محتاج ہیں اور ہماری وجہ سے ان کو رزق مل رہا ہے، بلکہ عمرا بھی غریبوں کے محتاج ہیں۔ اگر آج تمام مزدور ہڑتال کر دیں تو کسی کارخانے دار کا کارخانہ نہیں چل سکتا۔ یہ تو حق تعالیٰ کا نظام ہے، اور اس میں کتنی مصلحتیں ہیں کہ کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے محتاج رہیں اور ایک دوسرے سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ اگر سبھی امیر ہو جائیں تو کون نوکری کرے گا؟ اگر مزدور کو کہیں سے خزانہ ہاتھ آ جائے تو کسی کی نوکری کیسے کرے گا؟ اسی طرح گٹر لائن صاف کرنے والا غریب ہوتا ہے جبھی تو یہ کام کرتا ہے، اگر اس کے پاس بھی دولت آ جائے تو یہ کام کون کرے گا؟ یا مزدور مالدار ہو جائے تو کارخانے میں کون کام کرے گا؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے سے یہاں پر جوڑ دیا ہے تاکہ سب کے کام نکلتے رہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم امیر اور دولت مند ہو جائیں، اور جو اصلی آخرت کی چیز ہے اس سے بے فکر ہیں۔ جو یہاں چاہتا ہے کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ امیر ہو جائیں، تو دنیا کا نظام اس طرح چل ہی نہیں سکتا، اس طرح ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن اگر جتنے لوگ ہیں سب چاہیں کہ ہم ولی اللہ ہو جائیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جتنی ولایت کی سیٹیں نہیں ہم کہاں سے دیں گے۔ سب چاہیں ولی اللہ، سب نمازی ولی اللہ ہو سکتے ہیں، اور جب نمازی ولی اللہ ہوں گے تو بے نمازی بھی نمازی بن جائیں گے۔ یہ ہمارے اندر رکاوٹ ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور معاملات میں خراب ہوتے ہیں۔ لہذا وہ دیکھ کے سمجھتا ہے کہ جب نمازی کا یہ حال ہے تو ہم بے نمازی اچھے۔ شیطان یہ سجھاتا ہے، اگرچہ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ جیسے بے ایمان سے ایمان والا اچھا ہے اپنے تمام تر گناہوں کے باوجود، اسی طرح بے نمازی سے نمازی اچھا ہے کہ کم از کم 5 وقت سر تو جھکاتا ہے۔ اس کو کوئی بات مولوی صاحب کی کسی کی کان میں پڑ جائے گی، ہو سکتا ہے وہ مکمل اللہ والا بن جائے، لیکن جو نماز میں نہیں آتا اس کو تو کوئی بات بھی کان میں نہیں پڑتی، دن رات وہ گناہوں میں، اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ چوری، ڈاکے، بدکاری سب سے بڑھ کر گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، کیونکہ بے نمازی یہ سارے گناہ کرتا ہے، اور جب آدمی نماز پڑھنے لگتا ہے تو پھر ان گناہوں کے سے ان کو فکر اس کے اندر آ جاتی ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں تو میں بدکاری کیسے کروں، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میں ڈاکے کیسے ڈالوں۔ تو بہت کم لوگ ہیں جو نماز کے ساتھ اتنے بڑے گناہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی اگر نمازی سارے کے سارے سب انسان بھی چاہیں کہ ہم ولی اللہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے۔ ہر آدمی جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینے کے لیے آئے ہیں۔ جب ایک دن مرنا ہے تو جان خدا کی راہ میں کیوں نہ نکلے۔ مشکات شریف میں ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کو جو انعامات اور نعمتیں جنت میں ملنے والی ہیں ان کے مقابلے میں اسے دنیا کی نعمتیں ہیچ معلوم ہوتی ہیں، اس کا دل دنیا میں نہیں لگتا، اور کافر کا دل دنیا میں خوب لگتا ہے، کیونکہ آخرت میں کافر کو جو عذاب ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں اسے دنیا کی مصیبت بھی نعمت معلوم ہوتی ہے، اور نعمت تو ہے ہی نعمت۔ دوسری وجہ یہ کہ صیاد کو شکاری جو پرندے خوشحلان اور خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، دیدہ زیب معلوم ہوتے ہیں، ان کو قید کر کے رکھتا ہے، جیسے بلبل، کوئل وغیرہ، لیکن بھدے جانور جیسے کوے، الو کو قید نہیں کرتا، کیونکہ ان کی آواز سے کان کو تکلیف ہوتی ہے۔ بلبل چہکتا ہے تو اس کو پکڑ کر پنجرے میں ڈال دیتے ہیں
تاکہ اس کی آواز سنتے رہیں، اور کوا جب کائیں کائیں کرتا ہے تو اس کو پتھر مار کر بھگا دیتے ہیں۔ مومن کی آواز اللہ تعالیٰ کو بلبل کی طرح معلوم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن کی آواز جب وہ آہ و فغاں کرتا ہے، دعا کرتا ہے تو محبوب ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی اس کو پنجرے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ذرا دیر تک ہم سے مانگتا رہے۔ تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے وہ حالات سے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، چاہے اپنے اصلاح نفس کے لیے کرے یا کسی پریشانی کے دور ہونے کے لیے کرے، تو مولوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ مومن تضرع می کند او نمی دانت بجستو مستند۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ بہت دن سے تیرا یہ مومن بندہ رو رو کر مانگ رہا ہے، آپ اس کی دعا جلد قبول فرما لیجئے، اس کی حاجت کو پورا کر دیجئے، کیا بات ہے کہ آپ دیر کر رہے ہیں؟ تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے بندہ مومن کو جلدی اس کی دعا قبول فرما لیجئے۔ خوش ہمی آئے تو اللہ تعالیٰ اس پر فرماتے ہیں خوش ہمی آئے مرا آواز ہو وہاں خدایا گفتنو آں زاد ہو۔ اے فرشتوں، مجھے اپنے اس مومن بندے کی دعا میں بہت مزہ آ رہا ہے، مجھے اس کی آواز اچھی معلوم ہو رہی ہے، جو کہتا ہے اے اللہ کرتا ہے میری پریشانی دور کر دیجئے، مجھے صحت عطا فرما دیجئے اور میری پریشانی دور فرما دیجئے، گناہوں کی گندگی مجھ سے چھڑا دیجئے۔ تو بندہ مومن جب دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے گریہ و زاری شروع کرتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت میں بظاہر کچھ دیر تاخیر معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی گریہ و زاری پسند آتی ہے۔ اگر وہ جلدی دعا قبول کر لیں تو مناجات اور رونا دھونا چھوڑ دے گا، دوبارہ غفلت میں مبتلا ہو جائے گا، اس لیے اس کو اس قید میں رکھا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اپنے پیاروں کو اس حالت میں رکھیں، اور غیروں کو اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتے ہیں کیونکہ ان کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، لیکن مسلمانوں پر خاص فضل ہوتا ہے۔ ایک کھیتی تو آپ لوگ کرتے ہیں اور ایک کھیتی آخرت کی ہے۔ دنیا میں اگر آپ اپنا بیج دوسرے کی زمین میں ڈال دیں تو جب کھیتی تیار ہوگی تو وہ آپ کو نہیں دے گا، وہ کھیتی وہ بیج آپ کے لیے ضائع ہو گئے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو اس میں سے کچھ دیں گے، اگر چاہیں گے دے دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اب اپنی کھیتی ہم چاہے یہاں بوئیں گے تو چھوڑ کے جائیں گے، وہاں کے لیے بوئیں گے تو ہمیشہ کام آئے گا۔ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں رہ کر ہم نے اگر وہ بیج نہ ڈالا جس سے آخرت کی فصل تیار ہوگی، بلکہ دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے تو کٹائی کے وقت حسرت ہوگی۔ وہ لوگ جنہوں نے بیج بونے کے وقت محنت کی تھی، آخرت میں انہیں ہری بھری کھیتی تیار ملے گی۔ محنت تو کر رہے ہیں نا، لیکن اسی دنیا فانی کے لیے کر رہے ہیں، یعنی دوسرے کے کھیت میں بیج لگا رہے ہیں، محنت تو کر رہے ہیں، لیکن صبح جاتے ہیں رات میں آتے ہیں کما کے، ساری نمازیں چھوڑ کے، اور آ کے پھر رات میں پھر اپنا سوتے ہیں یا موبائل میں لگ کر ان کو نیند آتی ہے 1-2 بجے، پھر فجر چھوڑ کے صبح 9 بجے اٹھتے ہیں، کام پہ چلے جاتے ہیں۔ اسی کو زندگی سمجھ رہے ہیں، محنت تو کر رہے ہیں لیکن یہ دنیا کی فانی کھیت میں اپنا بیج بو رہے ہیں، ان کو مرنے کے بعد کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ والا عقل مند وہ ہے جو آخرت کی کھیتی کو تیار کرے اور فجر کی نماز پڑھے، اس کے بعد معمولات کرے، پھر اس کے بعد اپنے کاموں میں لگے۔ یہ ہے جو دنیا کے ساتھ آخرت کی کھیتی بھی کما رہا ہے۔ تو ہمارے آخرت میں انہیں ہری بھری کھیتی کیسے تیار ملے گی؟ اور جو بیج بونے کے وقت غفلت میں پڑے رہے تو وہاں بنجر زمین کے علاوہ کوئی پھل نہ پائیں گے۔ کھیتی اس کی ہری بھری ہوتی ہے، جو بیج بونے کے وقت محنت کرتا ہے۔ کسان کھیت کو گھر نہیں لا سکتا، ہاں اس کی پیداوار گھر لے جا سکتا ہے۔ اسی طرح دنیا سے کوئی شخص دنیا کو نہیں لے جا سکتا، اس کھیت یعنی دنیا سے صرف عمل کی پیداوار کو آگے لے جا سکتا ہے۔
صرف عمل کی پیداوار کو آگے لے جا سکتا ہے۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کی کھیتی کو تیار کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ فہم ہمیں بھی عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام